السلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں حکیم محمد علی بلوچ، انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن کراچی سے آپ کا معالج عرض کر رہا ہوں۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ جتنے بھی پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شوگر کے مریض ہیں، ان کو مکمل طور پر شوگر سے کیسے نجات دی جائے۔ شوگر چونکہ ایک علامت ہے اعصابی مرض کی، چینی کا زیادہ استعمال، چربی کا زیادہ استعمال اور بے انتہا کھانا کھانے کے بعد یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ بازاری میٹھا کھانا، جلیبیاں اور دودھ ملا کے پینا اور اس قسم کی چیزیں، ان کی وجہ سے یہ ہوتی ہے۔ اس کی پہلی علامات میں پیشاب کا زیادہ ہونا، کبھی کبھی پخانہ بے حساب آنا اور کبھی انتہائی لیسدار ہو جانا، اور تھکاوٹ کا ہونا، اور ریڑھ کی ہڈی میں اور ٹانگوں میں اور پاؤں میں درد اور جلن کا ہونا، یہ ابتدائی علامات ہیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ نیند بھی کم ہو جاتی ہے۔ جب اس مرض میں اس مبتلا انسان کو انگریزی دوائیں دی جاتی ہیں تو پہلی شرط میں وہ نامردی کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے، اور اس کے جراثیم منی بننے کا عمل اور مادۃ الحیات کی جو جتنی بھی رطوبات ہیں اس کے بننے کا، اور ہارمون یعنی ٹیسٹوسٹیرون یعنی رطوبات خاصہ جنسیہ، وہ بننا بند ہو جاتی ہے۔ ان کے بند ہونے سے کیا ہوتا ہے، پوری باڈی ڈھلک جاتی ہے، پورا انسان ڈھلک جاتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، بیکار ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا، تھکن اس کو چلتی نہیں ہے، دوا وہ کھاتا چلا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میری شوگر کم ہو رہی ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے۔ اس دوا سے لبلبے کا اور ستیاناش ہو جاتا ہے۔ لبلبا چونکہ مکمل طور پر جو ہے نا انسولین بنانا بند نہیں کرتا، عضلاتی خودی رطوبات بنانا بند نہیں کرتا۔ انسولین بھی ایک ہارمون ہے، ایک خاص ہارمون ہے، ایک رطوبات خاصہ ہے جسم کے اندر جو غدد بناتا ہے۔ لبلبا ایک غدد ہے، اور غدد جو ہے نا عضلاتی جو ہے نا غدی جو ہے نا وہ رطوبات بناتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ مسئلہ پھڈا کہاں پڑتا ہے۔ پھڈا یہاں پڑتا ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں شوگر ہو گئی ہے، کسی ڈاکٹر نے، کسی لیبارٹری والے نے ہمیں بتا دیا کہ جی آپ کو شوگر ہے، آپ فوری طور پر میٹھا کم کر دیں، چربی والی چیزیں کم کر دیں، اناج کھانا کم کر دیں، سبزیاں کھائیں، بکرے کا گوشت کھائیں، گھی اس میں نہ ڈالیں، کالی مرچ، چھوٹی الائچی، زیرہ سفید اور ہلدی کا مسالہ بنا کے کھائیں۔ آپ حیران ہوں گے، صبح کو دہی کھائیں، آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو جیسے شوگر ہوئی ہی نہیں تھی، بشرطے کہ آپ کوئی بھی انگریزی دوا نہیں کھائیں گے۔ اگر وہ دوا آپ نے کھائی بخدا وہ ایک ہیروئن کی طرح آپ کو چمٹ جائے گی، اور آپ پوری زندگی دوا کھاتے 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 تباہ ہوتے 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 اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ اللہ ہم پر، آپ پر رحم فرمائے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ جو لوگ انگریزی دوا کھا رہے ہیں، جن کی شوگر لو نہیں ہوتی، یا جن کی شوگر دوا سے یا انسولین سے جو ہے نا وہ انسولین کے انجیکشن سے ایک عذاب دہ عمل ہے روزانہ انسولین لگانا، اس کی وجہ سے یہ ناکارہ ناتوان بندہ بن جاتا ہے، نہ پاکستان کے قابل ہے، نہ انسانیت کے قابل ہے، نہ اپنے خاندان کی خدمت کر سکتا ہے، نہ اپنی ذات کو بچا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ۔ تو اس طرح ہمارے 20% لوگ ناکارہ ہونے کے قریب آ گئے، جس آبادی کا 20% تباہی کے کنارے پہ ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ کوئی بھی قوم کے لیے کوئی فائدہ مند لوگ نہیں ہوں گے۔ اس لیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح شوگر کو واپس ٹھیک کر دیں، بغیر دوا کے اور بغیر کسی چیز کے، ہم اپنی غذا میں تبدیلی لا کے کس طرح اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ شوگر ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو پتہ چلے کہ مجھے شوگر ہو گئی ہے، وہ خالی پرہیز پہ آ جائے۔ صبح کو دہی کا ایک بڑا پیالہ کھائے،
اس میں ادرک، لہسن، پودینے کے پتے اور اناردانہ کی چٹنی جو ہے وہ 1 چمچ ڈال کے 1.5 پاؤ دہی کھا لیں۔ ان کو جب تک بھوک نہ لگے کوئی غذا نہ کھائیں۔ جب بھوک لگے تو سلاد کا 1 پلیٹ جو ہے، سلاد کی 1 پلیٹ کھا لیں، اور اگر اس کے بعد جب تک بھوک نہ لگے نہ کھائیں۔ شام کو اگر بھوک لگے 1 پلیٹ سبزی بغیر گھی والی، 1 پلیٹ گوشت بغیر گھی والا، پیاز، ادرک، لہسن، پودینے کے پتے، شملہ مرچ، اور مسالے میں ہلدی، زیرہ سفید، کالی مرچ اور چھوٹی الائچی کے دانے۔ یہ مسالہ ہے آپ کا شوگر کے مریضوں کا۔ بلکہ عام لوگ بھی اس کو استعمال کریں تو حیران ہو جائیں گے کہ ان کی صحت کتنے بڑی حد تک کامیاب ہو رہی ہے۔ اب ہم اس طرح سے 3 ٹائم ہم نے کر لیا۔ اب اناج ہم چھوڑیں گے، کیونکہ گندم جو ہے نا وہ ہیروئن ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یار گندم نہ کھائیں تو کیا کھائیں ہم؟ سالن کیسے کھائیں، کس طرح کھائیں؟ بھائی چمچ سے کھاؤ، ہاتھ سے کھاؤ۔ ہاتھ سے کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں شفا ہے۔ اس طرح آپ ہاتھ سے کھائیں، گوشت کو بھی ہاتھ سے کھائیں، اس کا جو رس ہے، اس کا جو سوپ ہے، اس کو پی لیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، 2-4 دن میں آپ کی انسولین کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ گراف بناتے چلے جائیں، آج صبح ہارمون کتنی تھی اور کھانے کے بعد کتنی تھی، دوسرے دن، تیسرے دن۔ پہلے دن آپ پرہیز کے ساتھ جو ہے نا وہ انسولین کے 5 یونٹ کم کر دیں، 3 دن کے بعد پھر 5 یونٹ کم کر دیں، 3 دن کے بعد پھر 5 یونٹ۔ اس طرح آپ کی انسولین چھوٹ جائے گی، اور آپ انشاءاللہ العزیز کسی دوا کی طلب بھی نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ آپ زیادہ پروٹین والی چیزیں اور جو ہے نا زیادہ مسالے دار چیزیں نہیں کھائیں گے، بالکل نہیں کھائیں گے۔ چینی نہیں کھائیں گے، کوکنگ آئل کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ اگر آپ کو پروٹین کھانی ہے تو زیتون کا تیل کھانا پکانے کے بعد جب آپ کے سامنے آئے تو آپ کو کھانے والی پلیٹ میں بالکل چھوٹی چمچ اس سالن کے اوپر ڈال دیں، کیونکہ اس کو پکانا نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ جو ہے نا اگر کوشش کریں کہ آپ روٹی کے قریب نہ جائیں۔ اچھا، آتے ہیں اگلی باری پہ۔ دہی اتنی کھانی ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے، سلادیں اتنی کھانی ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پیاز ایسی کمال کی دوا ہے جس سے شوگر انسولین سے زیادہ کنٹرول ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ گاجر ہو، مولی ہو، چقندر ہو، کھیرا ہو، اور کیکڑی ہو، سمجھے نا، یہ کھائیں۔ آپ ہلکا پھلکا فروٹ کھائیں، جیسے تربوز ہے، خربوزہ ہے، سیب ہے، اور کینو اگر ملے، نہ ملے تو ناشپاتی کا موسم آ رہا ہے، ناشپاتی آپ کھائیں۔ ناشپاتی آپ کے لیے عالی شان ہے شوگر کے مریضوں کے لیے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ روٹی نہ کھانے کی وجہ سے محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑی کمزوری ہو رہی ہے، آپ خواہ میں پریشان ہو رہے ہیں، تو پھر آپ دوسرا راستہ اختیار کریں۔ رات کو دودھ میں بادام 2 عدد، پستہ 2 عدد، اخروٹ کے مغز 2 عدد، اور کاجو 2 عدد، کالی مرچ 4 عدد، چھوٹی الائچی کے دانے 4 عدد، ان کو دودھ میں پیس لیں، ڈنڈے پونڈے میں یا مشین میں گرائنڈ کر لیں، جوسر بلینڈر میں اس کو گرائنڈ کر لیں۔ اتنا گرائنڈ کریں کہ وہ دودھ میں حل ہو جائے۔ ان کو چھان کے آپ گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پئیں۔ اللہ نے چاہا تو 1 مہینے کے اندر آپ کی انسولین چھوٹ جائے گی، آپ کی شوگر نارمل ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی خوراک میں، گوشت میں آپ بکرے کا گوشت لے سکتے، گائے کے بچڑے کا گوشت لے سکتے، جو چھوٹا بچہ ہو گائے کا، یعنی جوان ہونے کے قریب ہو، بہت بوڑھا نہ ہو۔ بوڑھی گائے کا، بوڑھی بھینس کا، بوڑھے سانڈ کا نہیں لینا ہے گوشت، کھانا ہی نہیں۔ تو آپ بکرے کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ مچھلی 2 کلو سے اوپر والے وزن کی جو ہو وہ کھا لیں۔ اگر سمندر کی مچھلی ہے تو وہ پاؤ کی ہو یا 1 کلو کی وہ کھا سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اس میں گرم مسالے زیادہ نہیں ڈالتے۔ تمام مسالہ تیار کر کے بغیر گھی کے اس میں مچھلی کے اوپر نیچے مسالہ دے کے بھاپ پہ رکھ لیں، مچھلی وہاں تیار ہو جاتی ہے، سمجھے، اور پانی کی طرح تیار ہو جاتی ہے، اور آپ کو اس کا سوپ بھی ملتا ہے۔ وہ مسالہ بھی کھائیں آپ، اور مچھلی سے کانٹے ہٹا کے مچھلی بھی کھائیں۔ اس طرح سے آپ کی خوراک، آپ کی وٹامن، آپ کی پروٹین، آپ کی منرلز، آپ کی ہر چیز پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ بیل یا گائے کا تازہ بچڑا یا بچڑی ہو یا بکرا ہو، اس کے جو پائے ہیں ان کا آپ سوپ بنائیں۔ بڑے جانور کا سوپ تو 4 کلو بنائیں، 4 پایوں سے 4 کلو بنائیں۔
اور اس کو 1 کپ صبح 1 کپ شام پیے، اور اس کو رکھ دے فریزر میں تازہ گرم کر کے جو ہے نا 1 کپ پئیں، پھر شام کو 1 کپ پئیں تازہ گرم کر کے، وہ خراب نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ اس میں پیاز، ادرک، لہسن اور جو یہ میں نے مسالہ بتایا ہے، کالی مرچ، ہلدی، زیرہ سفید اور مرچ سیاہ، یہ ڈالیں اور کچھ بھی نہ ڈالیں، کوئی گھی اس میں، وہ پورے کا پورا گھی ہے، اور ایسا اعلیٰ قسم کا گھی ہے جو ہے نا بون میرو کا گھی بھی اس کے اندر ہے، توانائی کا گھی بھی اس کے اندر ہے، ہارمون کو بنانے والا گھی، خون بنانے والا گھی بھی اس کے اندر ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کو آپ 1 کپ 1 مگہ صبح کو 1 مگہ شام کو پئیں، آپ حیران ہو جائیں گے اپنی طاقت دیکھ کے۔ اور نمبر 3، آپ آئیں اب ہم کیا کریں؟ کیا کرنے سے مراد میری یہ ہے کہ صبح کو اٹھیں، فجر کی نماز کے بعد آپ اگر کسی ٹھنڈی علاقے میں رہتے ہیں تو آپ واک کریں، چلے پھریں، تقریباً ½ کلومیٹر چلے جائیں، آدھا کلومیٹر چلے جائیں، آدھا کلومیٹر واپس آ جائیں۔ اللہ نے چاہو تیز تیز چلیں، تیز تیز آئیں، لیکن زیادہ تیز بھی نہ چلیں، سانس نہ چڑھائیں، اپنے اوپر زبردستی نہ کریں۔ نمبر 2، اگر آپ نہیں جا سکتے باہر، آپ باپردہ خاتون ہیں، آپ بوڑھے آدمی ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ چھوٹے ہیں، آپ جوان ہیں لیکن آپ رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں تو دن کو آپ کہیں جا نہیں سکتے، تو آپ دیوار پہ دونوں ہاتھ رکھیں اور نیچے 8 گنا کوئی موٹا کپڑا یا موٹی قالین 4 گنا رکھیں، اور آپ اپنی ٹانگ اٹھائیں، ہپ پہ لگا کے زمین پہ زور سے چھوڑیں، اس طرح آہستہ آہستہ چلاتے چلے، اس کو 50 کر لیں، پھر دوسری ٹانگ کو 50 کر لیں، پھر پہلی ٹانگ کو 50 کر لیں، پھر دوسری ٹانگ کو 50 کر لیں، پھر آپ فرش پر پلتھی مار کر بیٹھ جائیں، ہاتھوں کو آگے لے جائیں اور پیچھے کولوں کی طرف زور سے موڑ دیں۔ یہ آپ 50 مرتبہ کریں، چھوڑ دیں، پھر 50 مرتبہ کریں، چھوڑ دیں۔ پھر اپنی گردن کو آپ کلاک وائز چلائیں، 1 2 3 4 5 30 تک، پھر چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر 30 تک، پھر آپ لیٹ جائیں، کہیں آرام کریں۔ اس طرح یہ ایکسرسائز 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بھی آپ گھر کے اندر کر سکتے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کی باڈی سمارٹ ہو جائے گی، آپ کا ڈھلکتا ہوا جسم جو ہے وہ عالیشان ہو جائے گا، عورتیں جو ہیں ان کا نکلا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا، اور ان کی چھاتی جو ڈھل گئی ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور آپ کے ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی، آپ کا دماغ مضبوط ہو جائے گا، آپ کی آنکھیں طاقتور ہو جائیں گی، آپ کی شوگر کوسوں دور آپ سے دور چلی جائے گی، اس کا وجود بھی کہیں باقی نہیں۔ اس طرح ہم اس کو ریورس ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو یہ بات مذاق لگتی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس پہ عمل کرنا شروع کریں، اللہ نے چاہا تو آپ کی ساری دوائیں، حتیٰ کہ میرے ہاں سے جو لی گئی دوا اس کی بھی بات میں کرتا ہوں، میں فی سبیل اللہ یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ خدا کے لیے، اس ملک کے لیے، دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اپنے اوپر رحم کریں۔ آپ جتنی دوائیں کھاتے ہیں وہ صدقہ کر دیں، اور آپ دواؤں سے باز آ جائیں، جتنا باز آ سکتے ہیں آ جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی شوگر بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہتر انشاءاللہ العزیز صحت عطا فرمائے گا، تاکہ آپ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے، اور تمام انسانیت کے لیے، اپنے اولاد اور اپنے بچوں، اپنے والدین کے لیے بھی بہتر زندگی گزاریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔